نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اگر یہی صورت نازل فرما دیتا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت انسان نہ پڑھتا، قرآن کریم کی صورت میں اور صورتیں نازل نہ ہوتی تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی۔ میں نے دورہ تحقیق المسائل کے ابتدا اور آغاز میں اس صورت مبارکہ کا آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جن امور کا تذکرہ فرمایا ہے، ہمارے اس کام، ہمارے اس کاز اور مرکز کی بنیاد اسی پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور زمانے کی قسم کھا کر چار باتیں ارشاد فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جس میں چار باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، استاد مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالی، بعض مرتبہ استاد مکرم ان الفاظ کا جو حصر کے الفاظ ہوتے ہیں عربی لغت میں، قرآن میں یا حدیث میں، ان کا وہ ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں جو عوامی طرز کا ہو۔ اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اس میں ہماری درسگاہ کے مطابق ترجمہ درست ہے، لیکن عوامی طرز پر اگر ترجمہ کرنا چاہیں، استاد مکرم فرماتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جس میں یہ چار صفات ہوں۔ تو حصر کا معنی اسی میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت جو ہمارا شعبہ تخصص ہے، ہم طلبہ کرام پر اس بات کی محنت کرتے ہیں کہ آپ ان اصطلاحات کو جو ہماری علمی اصطلاحات ہیں، درسگاہی اصطلاحات ہیں، ان کو عوامی زبان میں لائیں۔ آپ وہ تعبیرات جو آپ کی مغلق تعبیرات ہیں، ان کو آپ آسمانی زبان میں، عوامی زبان میں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آپ کا بیان شاید کہ ایک آدھ فرد سنتا، لیکن آپ نے جب تعبیرات آسان استعمال کر دیں تو آپ کا بیان زیادہ لوگ سنیں گے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چار قسم کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ چار باتیں اگر انسان میں ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ پہلی چیز فرمایا، پہلی چیز ایمان ہے۔ اس ایمان کی تشریح وہ ایمان جو کسی بندے کو حق بات کی طرف لے جاتا ہو، کامیابی کا ذریعہ بنتا ہو، وہ ایمان صحیح عقیدہ ہے۔ اس لیے لفظ ایمان براہ راست اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس سے مراد صحیح عقیدہ ہے۔ وعمل الصالحات، عمل صالح وہ ہوگا جو عین سنت کے مطابق ہو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جس کا عقیدہ درست ہو، نمبر دو جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی دعوت دیتا ہو۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں اس آیت کے تحت جو میں نے چار آخری بات میں پیش کی ہیں، ان کے تحت ایک بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان ہے اور عمل صالح ہے، یہ انسان کی اپنی ضروریات کے لیے ہیں، جسے ہم لازمی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر دو، حق اور صبر کی تلقین دوسروں کو کرنا، اس کو ہم دوسروں کے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ متعدی کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ تو گویا دو چیزیں اس میں ایسی ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے متعلق، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان غیر کو دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں پر انسان کی کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ قدرت حق نے کر دی ہیں دوہری ہمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اللہ نے جب آپ کو علم و عمل دے دیا تو اب آپ نے خود نہیں تڑپنا، آپ نے دوسروں کو بھی تڑپانا ہے۔ ان چار باتوں میں سے جو آخری دو باتیں ہیں، میں اس پر تھوڑی سی بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا، نمبر ایک حق اور نمبر دو تواصی بالصبر۔ تواصی بالحق کیا چیز ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقیدہ صحیح اور عمل صالح کی دعوت دے۔ حق سے مراد صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہے، گویا تواصی بالحق کا مطلب آپ نے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی دعوت دینی ہے۔ اور تواصی بالصبر، اس کا مطلب آپ نے برے کاموں سے لوگوں کو بچانا ہے۔
اس کی مزید تعبیر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو تعبیر یوں بھی کیا جا سکتا ہے، تواسی بالحق سے مراد امر بالمعروف ہو اور تواسی بالصبر سے مراد نہی عن المنکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مقامات پر ارشاد فرمایا کہ کامیابی کی جو دوسری دو راہیں ہیں اس میں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تیسری تعبیر حضرت نے جو فرمائی ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے اور بڑی دل فریب اور عجیب قسم کی تعبیر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو اعمال۔ ایمان کے راستے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں وہ شبہات ہیں، اور اعمال کے راستے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں وہ شہوات ہیں۔ تواسی بالحق کا مطلب آپ نے شبہات کو دور کرنا ہے اور ایمان کو درست کرنا ہے۔ تواسی بالصبر کا مطلب آپ نے اعمال کے راستے میں جو شہوات آنی ہے ان کو دور کرنا ہے اور آپ نے اعمال کو صالح کرنا ہے۔ چوتھی تعبیر اس کی یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تواسی بالحق کے اندر ارشاد فرمایا ہے علمی اصلاح کا اور تواسی بالصبر کے اندر عملی اصلاح کا۔ گویا آپ علماء کرام ہم بشمول علماء کے ذمہ دو کام ہیں، اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے کریں۔ نمبر دو، عقیدے اور ایمان کے باب میں جو شبہات ہیں ان کا ازالہ کریں، اور اسی طرح اگر اعمال کے باب میں آپ کے شہوات ہیں ان کا ازالہ کریں۔ تیسری تعبیر امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اور چوتھی تعبیر امت مسلمہ کی آپ نے علمی اصلاح بھی کرنی ہے اور عملی اصلاح بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو علمی اصلاح اور عملی اصلاح یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ جب مرکز میں داخل ہوئے تو مرکز پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا مرکز اہل و سنت والجماعت خانقاہ اشرفیہ اختریہ، یہ دیکھا آپ نے۔ مرکز اہل و سنت والجماعت کے ذمہ امت مسلمہ کی اشکالات کے جوابات دینا ہے، اعتراضات کے جوابات دینا ہے، شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر امت کی علمی جو اصلاح ہے وہ مرکز اہل و سنت والجماعت کرے گا، اور اس کے نیچے سے دوسرا شعبہ ہے خانقاہ اشرفیہ اختریہ، یہ امت مسلمہ کی عملی اصلاح کے بارے میں ہے۔ گویا ہمارا مرکز علم اور عمل دونوں کو جامع ہے بحمد اللہ تعالی۔ استاد مکرم کی شخصیت بحمد اللہ ایسی جامع شخصیت ہے، آپ میدان علم لائیں، میدان عمل لائیں، اب جس میدان کی بات کریں استاد مکرم وہاں پر شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ کئی دن ہوئے، غالباً 1.5 یا 2 سال کا عرصہ گزرا، استاد مکرم نے برما کا سفر فرمایا۔ جب واپسی ہوئی تو وہاں کے مولانا محمد عمر فاروق صاحب ہیں، محمد علی صاحب، انہوں نے خط لکھا۔ خط میں استاد مکرم کے وہاں آنے کی پوری کارگزاری انہوں نے پیش کی کہ یہاں آئے، یہاں بیان فرمایا۔ ایک جو انہوں نے عجیب بات فرمائی میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا کو ہم سنتے رہتے تھے خطیب، لیکن جب ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے ان کے شب و روز دیکھے، لیل و نہار دیکھے، ان کی گفتگو دیکھی، مجلس دیکھی، ہم نے یہ دیکھا اگر مولانا کسی خطابت کے میدان میں آتے ہیں تو ان سے بڑا خطیب ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر مولانا کسی ایسے میدان میں آتے ہیں جو درسگاہ کا ماحول تو درسگاہ کی مسند پر ان سے بڑا مدرس ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر فن مناظرہ ہو تو فن مناظرہ میں باطل کو ایسے دندان شکن جواب دیتے ہیں کہ بوکھلا جاتا ہے، اور اگر تصوف کا میدان ہو تو ان سے بڑا پیر طریقت ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مرکز آنے کا مقصد سمجھیں۔ ہمارے مرکز آنے کا مقصد لوگوں کی علمی اور عملی اصلاح ہے۔ اپنی اصلاح تو کرنی ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کی علمی اور عملی اصلاح کرنی ہے۔ علمی اصلاح کے لیے مرکز موجود ہے، عملی اصلاح کے لیے خانقاہ موجود ہے۔ آپ نے معمولات تو سن لیے ہوں گے، معمولات میں صبح آپ نے ایک نقشہ دیکھ بھی لیا ہوگا کہ آپ نے وہاں ذکر بھی کیا ہے نا۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہماری عملی اصلاح کی چیز ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے کام شروع فرمایا تبلیغی جماعت کا، فرماتے ہیں کہ جب میں بازاروں میں جاتا ہوں، لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو دل پر غبار آ جاتا ہے، تو میں پھر خانقاہ میں چلا جاتا ہوں، وہاں پر اللہ اللہ کرتا ہوں تاکہ اس دل کے غبار کو میں دور کر دوں۔ تو اتنا بڑا شخص ہے لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خانقاہ کے بغیر انسان کا چارہ نہیں۔ خیر، میں نے آپ کی خدمت میں جو بنیادی بات عرض کی ہے اس صورت مبارکہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح خود بھی اپنائیں، نمبر 2 ایمان اور عمل صالح دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر ایمان کے راستے میں کوئی شبہات پیش کرتا ہے ان کا ازالہ فرمائیں، اگر کوئی اعمال کے راستے میں شہوات پیش کرتا ہے ان کا بھی ازالہ فرمائیں۔ شبہات کا ازالہ یہ امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر دوسری چیز ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا درس کا موضوع ہے وہ ہے فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات۔ اس موضوع سے قبل میں کسی بھی شبہ کے رد کرنے کی اہمیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ شبہ کتنا اہم ہوتا ہے، بعض مرتبہ گہرا ہوتا ہے۔ عوام الناس بعض دفعہ شبہ سے مغلوب ہو کر اصل عقیدہ چھوڑ بیٹھتی ہے۔ آپ کا اصل کام یہ ہے کہ شبہ کو سنیں، شبہ کو سننے کے بعد من جملہ اس کے جوابات ذہن میں لائیں اور بہترین طریقے سے ان کے جوابات پیش فرمائیں۔ حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں متکلم اسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسی ہوا کرتی تھی کہ آپ معقول بات ہوتی تھی، معقول کو منقول اور منقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے تھے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا۔ آپ اتنے مغلق پیچیدہ اشکالات کو عوامی لب و لہجے میں بیان فرماتے کہ عوام الناس آپ کی گفتگو سے اتنی منہمک ہو جاتی کہ اصل عقیدہ پر قائم رہتی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے اشکال کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اشکال کسی عقیدہ پر ہمارے کسی بنیاد پر ہو، اس کا جواب کتنا ضروری ہے، یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند سے ہمیں ورثہ ملا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے اشکال کیا؟ اشکال یہ تھا، حضرت حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو، اسے چاہیے کہ وصیت یہ کرے کہ میری قبر کسی نبی یا کسی ولی کے قبر کے قریب ہو۔ نیک آدمی کی قبر کے قریب اپنے مقبرے اور قبروں کو تلاش کرو، یہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے، دل ڈگمگا رہا ہے، سوال یہ ہے، ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کے اپنے اعمال اس کے ساتھ ہیں، نیکیاں ہیں تب بھی اس کے ساتھ ہیں، بدی ہے تب بھی اس کے ساتھ ہے، کیا وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر کو دوسری نیک قبر کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جب میرے نیک عمل یا برے عمل میرے ساتھ ہیں تو کسی ولی یا نبی یا نیک بزرگ کی قبر کے قریب قبر سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اب ظاہری بات ہے اشکال بہت وزنی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ آپ بعض دفعہ فوراً جواب دیتے، بعض مرتبہ فرماتے کہ جواب دیں گے۔ دوسرا دن ہوا، صبح کا وقت تھا، حضرت تشریف فرما ہے، وہ سائل بھی قریب ہے۔ ایک آدمی حضرت کو پنکھا جل رہا تھا۔ حضرت نے اس سائل سے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ یہ شخص پنکھا آپ کو جل رہا ہے یا مجھے جل رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت پنکھا آپ کو جل رہا ہے۔ حضرت فرمانے لگے ہوا صرف مجھے آ رہی ہے یا آپ کو بھی آ رہی ہے؟ حضرت آپ کو بھی آ رہی ہے اور مجھے بھی آ رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کل جو آپ نے سوال کیا تھا حدیث مبارکہ پر، یہ اس کا جواب ہے۔ جواب کیا تھا؟ حضرت فرمانے لگے جب کوئی اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بزرگ، کوئی بہت اہم نیک اعمال والا بندہ فوت ہو کر قبر میں جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمتیں، برکات اور عنایات اس پر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود مستفید ہوتا ہے بلکہ اس کے قرب و جوار میں جو قبور ہیں اور ان میں جو مردے ہیں ان برکتوں سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ جس طرح اس بندے کے پنکھا جلنے کا مطمع نظر میری ہی ذات تھی، لیکن میری ذات کے واسطہ سے ہوا آپ کو بھی آ رہی تھی، اس طرح مقصود وہ بزرگ اور ولی ہوتا ہے لیکن برکتیں، رحمتیں اس کے واسطے سے عام بندوں کو بھی آتی ہیں۔ تو دیکھیں کتنا وزنی اشکال تھا، لیکن حضرت نے ایسا علمی جواب، بلکہ آسان سا جواب دیا ہے کہ انسان سمجھ گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کے ساتھ ایک آدمی چل رہا تھا، حضرت سے سوال کیا۔ اب سوال سمجھے پھر حضرت کا جواب سمجھے۔ سوال اس نے یہ کیا، حضرت ایک بات میری ذہن میں کھٹک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کسی بات کی پیشن گوئی کریں، وقت پر پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے آتی ہے۔ کوئی ولی پیشن گوئی کرتا ہے تو بعض مرتبہ عین وقت پر ہوتی ہے، بعض مرتبہ وقت سے زائد چلی جاتی ہے، بعض مرتبہ وقت سے پہلے آ جاتی ہے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ولی کی پیشن گوئی یا نبی کی پیشن گوئی یہ دونوں من اللہ تعالیٰ ہوتی ہیں۔ جب دونوں خدا کی طرف سے ہیں تو ان کے وقوع پذیر ہونے میں یا ان کے خارج میں واقع ہونے میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے اشکال ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث آتا ہے نا، مقولہ ہے کہ سوال نصف علم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سوال کر رہا ہے اس سوال کی جو بنیاد جن مقدمات پر بنا رہا ہے وہ پختہ علم پر ہے۔ اب یہ جو سوال ہے یہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت کے جو
ہم نشیں ہوا کرتے تھے وہ بھی خاص علمی سطح پر فائز تھے جن کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کو اس نے یہ اشکال پیش کیا، حضرت نے کہا ٹھیک ہے تمہارا جواب دیتے ہیں۔ چلے جا رہے تھے، آپ نے جانا تھا ایک ہاسپٹل میں، سامنے ہاسپٹل نظر آیا، بہت دور تھا۔ حضرت نے اس بندے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ یہ جو ہاسپٹل ہے ہم سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا حضرت تقریباً کوئی 1 فرلانگ ہوگا، 200 کلومیٹر دور ہوگا۔ حضرت فرمانے لگے مجھے بتاؤ 200 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ یا کم ہو سکتا ہے یا مکمل 200 کلومیٹر ہے؟ اس نے کہا حضرت 200 کلومیٹر سے ہو سکتا ہے 6-7 فٹ زائد بھی ہو، 6-7 فٹ کم بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جب قریب پہنچ گئے حضرت نے فرمایا اب بتاؤ یہ کتنا دور ہے؟ اس نے کہا حضرت 7 فٹ کی مسافت پر ہے۔ حضرت فرمایا کم یا زیادہ؟ اس نے کہا حضرت نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت نے فرمایا تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ہو گیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال جو کیا تھا کہ ولی اور نبی کے پیشن گوئی میں فرق کیوں ہوتا ہے، جواب اس کا یہ ہے نبی کو جو پیشن گوئی خدا کی جانب سے دی جاتی ہے وہ عین سر پر لا کر بٹھائی جاتی ہے، اس طرح جس طرح آپ نے قریب سے دیکھا ہے، نہ 5 فٹ تھا، 7 فٹ تھا، 7 فٹ سے نہ 1 فٹ زیادہ نہ 1 فٹ کم تھا، لیکن جو ولی کو پیشن گوئی دکھائی جاتی ہے وہ اتنی قرب سے نہیں دکھائی جاتی، اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے دور سے دکھائی جاتی ہے، اور جو بندہ دور سے دیکھتا ہے احتمال ہوتا ہے کہ کم ہو جائے، احتمال ہوتا ہے زیادہ ہو جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عقیدہ کے باب میں جو شبہات آتے ہیں ان کا ازالہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے کتنی محنت کے ساتھ کیا ہے اور کتنے اہتمام کے ساتھ کیا ہے، یہ بات اگر ہمارے ذہن میں آ جائے ہمیں مرکز اہل سنت والجماعت میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس طرح حضرت طلاق الزبان تھے، طلاق اللسان تھے، سریع القلم بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی ملکہ حضرت کو عطا فرمایا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا ایک مرزائی آپ کے پاس آیا، مرزائی آپ کے پاس آ کر اشکال کرنے لگا، اور اشکال اتنا وزنی ہے ممکن ہے کہ بعض ساتھی سمجھ بھی نہ سکیں یا سمجھے تو جواب نہ دے سکیں۔ حضرت سے اشکال کیا کرنے لگا؟ کہنے لگا حضرت اشکال میرا یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 صنف بیان فرمائے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 اصناف ہیں۔ ان 4 اصناف کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ میں کہ آپ نے ان کے راستے پر چلنا ہے۔ دعا ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ منعم علیہ یہ 4 اصناف ہیں، منعم علیہ کے لوگوں پر چلنے کی ہم نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اب سوال سمجھیں، سوال اس نے یہ کیا حضرت آپ مجھے یہ فرمائیں ایک بندہ وہ ہے کہ جو کسی ولی کے راستے پر، صالح کے راستے پر چلتا ہے، مجھے فرمائے صالح بن جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بن جائے گا۔ دوسرا سوال حضرت اگر کوئی بندہ کسی شہید کے راستے پر چلتا ہے کیا وہ شہید ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہو جائے گا۔ نمبر 3 حضرت اگر کوئی بندہ کسی صدیق کے راستے پر چلتا ہے کیا وہ صدیق بن جائے گا؟ آپ نے فرمایا بن جائے گا۔ چوتھا سوال یہ تھا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نبی کے راستے پر چلتا ہے تو نبی کیوں نہیں بنتا؟ اب دیکھیں تمہید ان لوگوں کی، اور ان لوگوں کا سٹائل، طرز، لب و لہجہ یہی ہوتا ہے، عوامی سی بات کرتے ہیں، شبہ اتنا گہرا ڈالتے ہیں کہ عوام بعض مرتبہ شبہ تو سمجھ لیتی ہے لیکن جواب نہیں سمجھ پاتی۔ لیکن اس بندے کا پالا عام بندے سے نہیں پڑا تھا، حضرت شیخ الاسلام حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ دیکھیں جب شہید کے راستے پر چلنے سے شہید بنے، صالح کے راستے پر چلنے سے صالح بنے، ولی کے راستے پر چلنے سے صدیق کے راستے پر چلنے سے صدیق بنے، تو نبی کے راستے پر چلنے سے نبی بن جانا چاہیے، یہ نبی کیوں نہیں بنتا؟ اب حضرت رحمۃ اللہ نے جو بڑا جواب دیا وہ سمجھیں۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں آپ سے اس سوال کے جواب میں سوال کرتا ہوں۔ استاد مکرم حضرت متکلم اسلام حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوال کے جواب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ سوال کا آپ جواب دے دیں، اسے کہتے ہیں سوال کا جواب ہے۔ بعض مرتبہ سوال کا جواب سوال پر سوال ہوتا ہے جسے آپ الزامی جواب کہتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ جواب تحقیقی ہوتا ہے، بعض مرتبہ جواب الزامی ہوتا ہے۔ اس کی عام تعبیر یہ ہے سوال کا جواب سوال کا جواب ہے، سوال پر سوال سوال کا جواب ہے۔ تو سوال کا جواب یہ جواب تحقیقی ہے، سوال پر سوال یہ جواب الزامی ہے۔ حضرت نے جو جواب دیا اس کو سمجھیں۔ حضرت فرمانے لگے مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا فصلو کی سبل ربک، اے شہد کی مکھی تو رب کے راستوں پر چلتی جا۔ مجھے یہ بتاؤ اگر مرزا غلام احمد قادیانی
نبی کے راستے پر چل کر نبی بن جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ شہد کی مکھی کو قرآن میں خدا نے خود حکم دیا میرے راستوں پر چل، مجھے بتا شہد کی مکھی رب کے راستوں پر چل کر رب بن جائے گی؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل ساکت اور خاموش ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شبہات آئیں، شبہات کا ازالہ ہمارے اکابر نے جو کیا ہے، اگر ہم اس طرز کو سمجھ جائیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ دنیا کے بیشتر فتنے ایسے ہیں جن کی بنیاد علم پر نہیں، جن کی بنیاد دلیل پر نہیں، محض شبہات پر ہے۔ شبہات کا ازالہ کر دیں، آپ کے دلائل انشاءاللہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے۔ یہ تو حضرت نے جواب دیا، اب میں اس کا تحقیقی جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کے راستے پر چل کر وہی بن جانا، اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ راستہ کھلا ہوا ہو۔ آپ راستے پر چلے، آگے گیٹ بند ہے، آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ کسی کی راستے پر چل کر آپ نے منزل تک اس وقت پہنچنا ہوگا جب دروازہ کھلا ہو۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں گیٹ سے باہر، راستہ تو موجود ہے لیکن گیٹ پر گیٹ کیپر بیٹھا ہے، اس نے کہا گیٹ بند ہے، آپ کو نہیں جانے دے گا، آپ باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ جو بندہ کسی سالے کے راستے پر چلتا ہے، راستہ موجود ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، شہید کے راستے پر چلیں، شہید کے بعد آپ مقام مقصود تک پہنچ جائیں کہ خود شہید ہو جائیں، راستہ کھلا ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں۔ یہی حال صدیق کا ہے، لیکن نبوت کا مقام ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دروازہ نبوت بند ہے، اتباع نبوت تو کر سکیں گے لیکن مقصود تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ نبی کے راستے پر چل کر بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ اس کا تحقیقی جواب۔ خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں شبہات کی دنیا ایسی ہے کہ لوگ خامخواہ کی شبہات عوام کے اندر ڈالتے ہیں جن سے عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ علماء امت کے ذمہ ان کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے ان کے شبہات کا جواب دینا، اعتراضات کو ختم کرنا اور ان کے اشکالات کا ازالہ کرنا ہے۔ میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، انٹرنیٹ کی دنیا میں لوگوں نے کئی شبہات ڈال رکھے، ایک شبہ میں پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ دنیا میں ایک وہ طبقہ بھی موجود ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ نبوت کے مقام سے ولایت کا مقام بلند تر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کے بعد ولایت چلی ہے، 12 امام ہیں اور جو 12واں امام ہے وہ فلاں صدی میں غار میں چلا گیا، اور غار فلاں غار ہے، سرہ من را شہر کے غاروں میں سے غار ہے، وہ آئے گا قرب قیامت میں۔ خیر ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام ولایت ہے۔ مقام نبوت کم تر ہے معاذ اللہ، مقام ولایت برتر ہے۔ تو نبوت سے مقام ولایت بلند ہے، اس کی جو دلیل اس نے دی ہے، دلیل تو نہیں، اس کو شبہ کہہ لیں، اعتراض کہہ لیں، ایک ڈھنگوسلا کہہ لیں، جو شبہ اس نے پیش کیا میں وہ شبہ عرض کرتا ہوں، پھر جو ازالہ ہے وہ ازالہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں بات واضح ہو جائے کہ مرکز اپنا کام کس طرز پر کرتا ہے۔ اس نے جو اشکال پیش کیا اس اشکال کو سمجھیں۔ اشکال یہ پیش کیا کہ ایک طرف امام ہے، ایک طرف نبی ہے، یہاں مرتبہ امامت ہے، یہاں مرتبہ نبوت ہے۔ مرتبہ امامت ہے، ان کے مزاج کو دیکھ لیں، ان کے مقام کو دیکھ لیں، یہاں مرتبہ نبوت کے مقام کو دیکھ لیں۔ جو امامت کا مقام ہے وہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ایک غزوہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوہ میں شریک ہوتے ہیں، آپ کو خنجر لگتا ہے، خنجر آپ کے جسم کے آر پار ہو جاتا ہے، اب گھس جاتا ہے، اس کو نکالتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ جب میں رکوع سجدہ میں جاؤں، خدا سے لو لگاؤں، نماز میں جاؤں تو آپ خنجر کھینچ لیں، جب خنجر کھینچ لیں تو پھر مجھے سکون ہو جائے گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میں اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی خنجر گھونپے ہونے کی حالت میں آپ نماز میں چلے جاتے ہیں۔ جب نماز میں چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا، آپ کا خنجر نکال لیا گیا۔ بعد میں حضرت نے پوچھا خنجر نکال لیا؟ جی حضرت خنجر ہم نے نکال لیا۔ ان لوگوں کی دلیل سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں اتنی توجہ، انہماک اور خدا سے لو لگائی ہے کہ آپ کو دنیا کی طرف تو کیا جسم کی طرف بھی آپ کی توجہ نہیں گئی۔ تو یہ نماز ولایت کی نماز ہے۔ دوسری طرف ہم نبوت کی نماز دیکھتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو دل یہ کرتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی عورت کے بچہ رو رہا ہے تو پھر نماز میں میں اتجوز فی الصلاۃ، نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خوف ہوتا ہے عورت ذات ہے، بچے کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ یہ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں اس بندے نے پیش کی، ایک طرف تقابل کیا، ایک امامت کی، اور امام کی نماز ہے کہ وہ توجہ
100% خدا کی طرف ہے، اور دوسری طرف جو نماز ہے وہ نبوت کی نماز ہے۔ توجہ کہاں ہے؟ دنیا کی طرف، بچوں کی طرف، رونے کی طرف، خدا کی طرف توجہ نہیں۔ اب وہ عوام اور سامعین سے پوچھتا ہے جو بھی اسی کی ٹولی کے اور اسی کے ہم ذہن لوگ ہیں، اب سوال یہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ نبی کی نماز اعلیٰ یا ولی کی نماز اعلیٰ؟ عوام کا نعرہ آتا ہے ولی کی نماز اعلیٰ۔ جواب دیتا ہے ہم نہ کہتے تھے کہ مقام امامت مقام نبوت سے بڑھ کر ہے۔ میں جو عرض آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شبہات وہ چیزیں ہیں کہ آپ ان کا ازالہ جب تک نہ کریں گے عوام کے دل و دماغ صاف نہیں ہوتے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ مرکز کی پالیسی اور مرکز کی بنیاد میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اور اپنے عمل پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیتے تھے، دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اب اس کا جواب سمجھیں۔ جواب کے لیے میں 2-3 تمہیدیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جواب سمجھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ذات نبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی ذات یہ ذات امتی ہے۔ ایک طرف نبی ہیں، دوسری طرف امتی ہیں۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث جبریل رضی اللہ علیہ السلام، حدیث جبریل کے مختلف اجزاء میں سے ایک جز یہ بھی ہے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ عبادت ایسے کریں، احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مقام نہ ملے کم از کم یہ تصور رکھیں کہ خدا کی ذات آپ کو دیکھتی ہے۔ استاد مکرم متکلم اسلام حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 باتیں ارشاد کی گئی ہیں اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ نماز میں فرق ہوتا ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو اس بندے کی نماز ہے جو مقام مشاہدہ میں نماز ادا کرتا ہے اور وہ نبی ہوتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ نماز وہ ہے کہ جس نماز میں انسان کی وہ حالت ہے جو مشاہدہ والی حالت ہے۔ نمبر 2، یہ حالت آپ کو میسر نہیں ہوتی، کم از کم یہ حالت ہو کہ خدا کی ذات آپ کو دیکھو، یہ نماز وہ ہے جو غیر نبی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں؟ یہ بات مخالفین بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اب بات سمجھیں کہ جب اس حدیث مبارکہ میں 2 کیٹیگری 2 درجات آ گئے، ایک درجہ وہ ہے جو مقام مشاہدہ والی ہے اور وہ نبی کی نماز، ایک وہ نماز ہے جو مقام غیبوبت والی ہے، یہ امتی کی نماز ہے۔ اب ان 2 نمازوں میں ہم فرق یہ دیکھتے ہیں، ایک جو مقام مشاہدہ والی نماز ہے وہ ایسی نماز ہے جس میں تعلق مع اللہ کی بات ہو رہی ہے، مقام غیبوبت والی ہے وہ بھی تعلق مع اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ گویا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں، مقام مشاہدہ والی عبادت یہ بھی تعلق والی، مقام غیبوبت والی یہ بھی تعلق والی، لیکن مقام مشاہدہ والی عبادت میں تعلق ہائی لیول کا ہے، تعلق قوی ہے، تعلق بلند تر ہے، لیکن مقام غیبوبت والی عبادت اس میں تعلق تو ہے لیکن قوی تر نہیں ہے، تعلق تو ہے لیکن بہت بلند نہیں ہے، تعلق تو ہے لیکن شدید نہیں ہے۔ اس تعلق کے مقابلے میں یہ تعلق ضعیف ہے اور تعلق کمزور ہے۔ تو جب ہم دونوں نمازوں میں فرق کرتے ہیں، نبی کی اور امتی کی نماز میں، تو ہمیں اس حدیث کی روح سے واضح فرق معلوم ہوتا ہے کہ تعلقوں میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کا تعلق اعلیٰ درجہ کا اور دوسرے کا تعلق وہ اعلیٰ درجہ کا نہیں، کم درجہ کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ حدیث مبارک ہے۔ نمبر 2، دوسرا جو تعلق ہوتا ہے کسی بھی نمازی کا، اس کا ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق، دوسرا تعلق ہو گیا عوام الناس کے ساتھ تعلق۔ عوامی تعلق کو اگر دیکھا جائے، ایک تعلق ہے اپنے جسم کے ساتھ، ایک تعلق ہے اپنے جسم سے متعدی ہو کر باقی لوگوں کے ساتھ۔ اب جب 2 تعلق آپ کے سامنے آ گئے، میں وضاحت سے دوبارہ عرض کر دوں، تعلق مع اللہ اور تعلق مع الناس۔ اب تعلق مع اللہ اور تعلق مع الناس، ان 2 تعلقوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کی نماز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 2 کی نماز میں اگر آپ حضرات تھوڑا سا فرق دیکھیں، تھوڑا سا موازنہ کریں، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ نبوت کی نماز حضرت علی کی نماز سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، یہ ہے نبی مقام مشاہدہ میں عبادت کر رہا، اس کا تعلق قوی ہے۔ حضرت علی یہ امتی یہ مقام غیبوبت میں نماز پڑھ رہے ہیں، مقام غیبوبت والا تعلق ہے اور ان کا تعلق کمزور ہے۔ تو جب ہم تعلق مع اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کا تعلق قوی، ان کا تعلق کمزور۔ ہم مقام ناز کی بات کرتے ہیں،
تعلق مع الناس کی بات کریں تو تعلق مع الناس میں نبی کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ بھی قوی ہے اور عوام کے ساتھ بھی قوی ہے، اور جب ہم حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق مع الناس بالکل نہیں ہے، مع جسم بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبوت وہ ذات ہے جو ایک نہیں دو تعلق نبھا رہی، اور جو تعلق مع اللہ وہ بھی قوی درجہ کا، تعلق مع الناس وہ بھی قوی درجہ کا۔ حضرت علی کی ذات وہ ہے تعلق مع اللہ تو نبھا رہی لیکن قوی نہیں، کمزور درجہ کا، تعلق مع الناس بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک وہ ذات جو تعلق نبھا رہی ہے دو کو، اور ایک وہ ذات ہے جو تعلق نبھا رہی ایک کو اور دو کے مقابلے میں بھی کمزور ہے، تو دو والوں تعلق والی ذات ایک والے تعلق سے اعلیٰ، ارفع اور بلند تر ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں اشکال کیسا تھا، لیکن آپ نے جب اس کا جواب دے دیا تو عوام الناس اس اشکال سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو اشکالات ہماری فقہ پر ہیں، ہمارے اکابرین کی عبارات پر ہیں، ہمارے عقائد پر ہیں، قرآن اور سنت پر ہیں، ان اشکالات کے جواب آپ حضرات دیں گے، عوام الناس کے سامنے مسئلہ کھلے گا۔ چلیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، قرآن سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی اس پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ استاد مکرم متکلم اسلام حافظہ اللہ نے اس پر مستقل سبق پڑھایا ہے، اور وہ ویڈیو ریکارڈ بھی ہوا ہے القواعد فی العقائد کے نام سے۔ مسئلہ صفات کو عوامی لہجے میں، عوامی انداز میں جو استاد مکرم نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ ہم انٹرنیٹ پر بھی دیتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں، تو بیرون کی دنیا سے، اندرون کی دنیا سے ہمیں بہت زیادہ پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ عوام اس سے بہت زیادہ خوش ہے کہ عام طور پر عقائد کی بحث نہیں کی جاتی۔ مغلق عقائد غیر مقلد تو پیش کرتا ہے، مغلق عقائد باطل فرقے تو پیش کرتے ہیں، ہمارے حضرات جو ہے وہ بہت کم پیش کرتے ہیں، لیکن جب یہاں سے اس محنت کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا تو عوام اس سے بہت زیادہ خوش ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اس عقیدہ اور نظریہ پر مخالفین جن میں غیر مقلد حضرات ہیں ایک شبہ پیش کرتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم حدیث مبارک میں دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو معراج پر اللہ رب العزت نے حضور کو کہاں بلایا؟ عرش پر بلایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر بلایا تو عرش پر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ موجود ہوتی تو پھر اللہ رب العزت ہم کلام وہیں پر ہو جاتے۔ عرش پر بلانا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ وہ شبہ ہے جو ہمارے اس عقیدہ پر پیش ہوتا ہے۔ استاد مکرم حافظہ اللہ تعالیٰ اس کا جو جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں ہم اگر اس بات کو دیکھ لیں کہ کسی کو ہم کلام ہونے کے لیے اگر کہیں بلا لیا جائے تو خدا کے وہاں پر ہونے کی دلیل ہے، تو کل کوئی یہ کہے گا کہ قرآن میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کے لیے کہاں بلایا تھا؟ کوہ طور پر بلایا تھا۔ وہ لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا کی ذات عرش پر موجود ہے یہ بات غلط ہے، خدا کی ذات کوہ طور پر موجود ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا۔ ایک بندہ پھر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہمارے اس حال میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس مسجد میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ قرب کس کا ہوتا ہے؟ دور کا یا قریب والے کا؟ قریب والے کا۔ تو پھر کل کلا ایک بندہ کھڑا ہوگا کہ اللہ نہ عرش پر ہے نہ کوہ طور پر ہے، خدا تعالیٰ مسجد میں موجود ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ استاد مکرم فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہم کلامی کا شرف بخشتے ہیں تو شرف اس کی ذات اور اس کی شخصیت اور اس کے مقام اور مرتبہ کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم کلامی کا شرف بخشنا ہو ہمیں اور آپ کو تو انتخاب مقام کا مسجد ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم کلامی کا شرف بخشنا ہو اور بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو تو پھر مقام کوہ طور کا ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم کلامی کا شرف بخشنا ہو بندہ مصطفیٰ حبیب جیسا ہو تو مقام عرش معلیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں شبہ تھا آپ نے زائل کر دیا، اب اس سے عوام الناس کے ذہن کھل جاتے ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں ہم شہوات کے توڑنے کی بات کرتے ہیں وہاں ہم شبہات کے ازالہ کی بھی بات کرتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات۔ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرعی فقہ کا نام ہے۔ آپ کی جو فقہ ہے یہ فقہ شرعی ہے، اور جتنے بھی متدونین فقہ ہیں
जिन्होंने फ़िक़्ह को मुदव्वन किया है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनमें सबसे पहले हैं। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब तबयीज़ुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफ़ा में फ़रमाते हैं हुआ अव्वलु मन दव्वना इल्म शरिया वरत्तबहु अब्वाबन सुम्मा ताबहु मालिक इब्न अनस फ़ी तरतीबिल मुअत्ता लम यसबक अबा हनीफ़त अहदुन। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिन्होंने सबसे पहले फ़िक़्ह को मुदव्वन किया है और आपसे पहले इस मकाम में और इस फ़न में कोई नहीं आया। फ़नी तौर पर जो फ़िक़्ह को मुदव्वन फरमाया उसका सेहरा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के सर पर है और फरमाया कि ये ऐसी बात है कि जिस तरतीब के साथ आपने फ़िक़्ह लिखवाई है इमाम मालिक बिन अनस अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता में भी उसी तरतीब को इख्तियार फरमाया है। तो मुदव्विन अव्वल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी पर अग़यार की तरफ से कुछ इश्कालात किए जाते हैं, उन इश्कालात को आपकी खिदमत में पेश करके उनके जवाबात देना हमारी इस मजलिस का मकसूद है। पहला इश्काल आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद उसका जवाब समझा जाए। इश्काल ये है, फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है रद्दुल मुख्तार अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें एक इबारत मौजूद है और इबारत ऐसी है कि इस इबारत को लेकर वो आवाम के जुमगट्ठे में चले जाते हैं कि अवाम उन्नास को उकसाते हैं कि देखो ये फ़िक़्ह कितनी गंदी है, ये फ़िक़्ह कितनी ख़राब है, इस फ़िक़्ह में न कुरान का लिहाज न हदीस का तक़द्दुस, किसी बात को भी मलहूज़ ख़ातिर न रखा गया। ये फ़िक़्ह ऐसी है, इसमें फ़लाँ इश्काल है, फ़लाँ इसमें गलती है। जब ये तमाम इश्कालात ये लोग पेश करते हैं अवाम उन्नास को फ़िक़्ह से जो है वो वरगलाने के लिए, फ़िक़्ह से दूर करने के लिए। एक आमियाना सा इश्काल ही है और ये इश्काल ऐसा है जिसने पिछले कुछ अरसा में बहुत तूफ़ान उठाया था। इश्काल ये है, रद्दुल मुख्तार में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लौ राफ़ा फ़कातब अल-फ़ातिहता बिद्दम अला जबहतिही व अनफ़िही जाज़ा लिल इस्तिश्फ़ाए व बिल बौल ऐज़न। अल्लामा शामी फरमाते हैं अगर किसी बंदे की नक्सीर जारी हुई, नाक से खून बहा, उसने खून को लिया, उस खून के ज़रिए उसने अपनी पेशानी पर और अपनी नाक पर सूरतुल फ़ातिहा को लिखा तो शिफा के हासिल करने के लिए ऐसा करना जायज़ है। व बिल बौल ऐज़न, खून से बढ़कर एक बात लिखी है, व बिल बौल ऐज़न, अगर पेशाब के साथ भी ऐसा काम कर लिया और उसने लिख लिया तो शिफा हासिल करने के लिए ये भी जायज़ है। ये इबारत है, रद्दुल मुख्तार में इबारत मौजूद है। अवामुन्नास के सामने कानों को भी हाथ लगाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह भी करते हैं कि देखो हनफियों ने कितना बुरा काम कर डाला, कुरान करीम का इनको तक़द्दुस ना रहा, कुरान करीम के मुतालिक इनके अक़वाल और अफ़आल ये हैं कि उसके बारे में ऐसे लोग जो है वो अपने अक़ीदे रखते हैं, लोगों को अमल की तरग़ीब देते हैं। अब अवाम उन्नास बिदकना शुरू हो जाती है। तो इस मसला को पूरा मुकम्मल समझने के लिए कुछ तमहीदी बातें हैं, पहले वो समझ ली जाएँ और उसके बाद असल इबारत आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि इस इबारत में किताबत बिद्दम या किताबत बिल बौल से मना आया है, इसकी तरगीब नहीं दी गई। यानी इसी इबारत में थोड़ा सा आगे अगर आप चलें, इसी इबारत को मुकम्मल करें, जब तक आप इबारत मुकम्मल नहीं पढ़ते उस वक्त इबारत में इश्कालात इबहामात बाकी रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे हैं कि इबारत को बिल्कुल खोल कर और बिल्कुल वाज़ेह पढ़ते हैं तो इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं। एक कायदा समझ लिया जाए, एक कायदा ये है कि अगर किसी बंदे पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि उस शख्स ने फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया, उसके बारे में आप इतना ही कह दें यार वो बंदा इतना शरीफ है, इतना आदमी है कि उसने तो आज तक मक्खी तक नहीं मारी, वो कत्ल कैसे कर सकता है। किसी बड़े इल्ज़ाम को रफ़ा करने के लिए आप उसकी छोटी सी एक बात ऐसी कर दें कि वो बड़ी बात तो क्या छोटी बात का सुदूर भी उससे मुमकिन नहीं, तो ये बात करना बड़ी बात को काट देता है। मैं इस पर मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। बदाए सनाए में अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है, ला यजूज़ु लिमुहदिसिन अदाउस्सलात बिग़ैरिल वुज़ूए अदाउस्सलात लिफ़क़्द शर्त जवाज़िहा व हुवल वुज़ू। अल्लामा कासानी फरमाते हैं कि बेवुज़ू कोई बंदा नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज अदा करना जायज़ नहीं। क्यों? नमाज अदा करने की शर्त यानी वुज़ू नहीं पाया गया। इसी तरह इरशाद फरमाते हैं वला मस्हु मुसहफ़िन मिन गैर ग़िलाफ़िन इंदना, अहनाफ के नज़दीक बग़ैर ग़िलाफ़ के कुरान मजीद को छूना जायज़ नहीं। अब मसला समझें, अहनाफ जब इतना एहतमाम करते हैं कि बग़ैर वुज़ू के कुरान करीम को छूने को भी ये जायज़ करार नहीं देते, उन अहनाफ के मुताल्लिक़ ये कैसे बावर किया जा सकता है कि ये किताबत बिद्दम के कायल हैं या किताबत बिल बौल के कायल हैं।
جب ایک بندہ مکھی نہیں مار سکتا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو احناف بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کو جائز قرار نہیں دیتے ان کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ احناف کتاب بالبول یا کتاب بالدم کے قائل ہوں؟ یہ محض الزام ہے۔ ایک تو یہ جواب سمجھے۔ اصولی طور پر جو صاحب رد المحتار نے گفتگو فرمائی ہے اس گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھ لیں۔ ایک ضابطہ ہے فقہ میں، ضابطہ یہ ہے کہ امور محرمہ، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں گے، یہ الفاظ ہمارے اصطلاحیہ میں اس کا عوامی طرز بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امور محرمہ از قسم اقوال و افعال بحالت اکراہ و اجبار یا بوقت مخمصہ اور اضطرار، یہ قابل مواخذہ نہیں رہتے حالت عمل میں، اور عمل کے معاملہ میں یہ جو حرمت ہے یہ حلت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب معاملہ اعتقاد کا آتا ہے تو اعتقاد میں حرمت بدستور قائم رہتی ہے۔ یہ ضابطہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس کی میں تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ امور محرمہ از قسم اقوال و افعال، مطلب یہ کہ بعض ایسے کام ہیں جو بالکل حرام ہیں، کرنے والے کام ہو سکتے ہیں، عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا قول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو بعض اقوال ایسے ہیں جو بالکل حرام، بعض افعال ایسے ہیں جو بالکل حرام۔ افعال اور اقوال جو بالکل حرام ہیں، اگر ان پر دو حالتیں ایسی آ جائیں، آپ پر حالت اضطراری ہے یا آپ پر حالت اکراہ ہے، اکراہ کی حالت ہو جائے، اجبار کی حالت ہو جائے، کوئی آپ کو بہت سخت مجبور کر رہا ہے، قتل کی دھمکی دے رہا ہے، یا اضطرار ایسا ہو گیا، بھوک ایسی سخت ہو گئی، مخمصہ میں ایسے پڑ گئے، اضطراری کیفیت ہو گئی، جب یہ دو باتیں پائی جائیں تو وہ اقوال اور وہ افعال جو عام حالت میں حرام تھے، اکراہ اور مخمصہ اور اضطرار کی حالت میں، وہ حرام نہیں رہتے بلکہ وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ یعنی عمل کے اعتبار سے تو حلال ہوتے ہیں لیکن اعتقاد میں پھر بھی حرام رہتے ہیں۔ یہ قاعدہ جب ذہن میں رکھیں، اس پر میں دلائل دو پیش کر رہا ہوں۔ یہ قاعدہ ہے جس قاعدہ پر امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کی بنیاد رکھی ہے۔ اب اس قاعدہ میں دو باتیں سمجھ لیں کہ ایک وہ کام ہے امور محرمہ جو اقوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیں کہ اقوال ہوں لیکن اکراہ کی حالت میں عمل کے اعتبار سے تو وہ جائز ہو جاتے ہیں لیکن اعتقاد کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن سے سمجھیں۔ قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 106، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایک بندہ ہے وہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ بندہ نہیں کہ جو اکراہ کی حالت ہو اور دل مطمئن ہے، اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کہتا ہے، مجبور ہے، اس کو جان کا خوف ہے، کلمہ کفر کہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ کیا مطلب؟ دل میں اس کلمہ کفر کو حرام سمجھے، صرف زبان سے اگر کہہ رہا ہے، یہ بندہ مستثنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، کہ جو شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کرتا ہے، فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی اس پر پھٹکار ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب اس میں جو اصول ہے وہ سمجھیں کہ کلمہ کفر یہ امور محرمہ میں سے ہے لیکن از قسم اقوال ہے، اس پر حالت اکراہ آ چکی ہے، حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے یعنی عملی طور پر، لیکن اعتقاد میں اس کو حرام سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر دلیل وقلبہ مطمئن بالایمان ہے، ظاہراً جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کفر سے الا من اکرہ میں استثناء کر دیا گیا، یعنی اس کا وہ حکم نہیں ہے کہ غضب من اللہ ہو جائے، اس کا وہ حکم نہیں ہے کہ لہم عذاب عظیم ہو جائے، یہ اس سے استثناء ہے۔ عمل کی صورت میں، اعتقادی صورت میں اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ تو ایک دلیل آ گئی کہ اگر اقوال سے تعلق رکھتے ہیں امور محرمہ تو اکراہ کی حالت میں عملاً کرنے کی تو گنجائش ہے، اعتقاداً حرام سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، بعض امور محرمہ ایسے ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے حرام ہونے کا اعتقاد ضرور رکھنا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، 4 چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اضطراری حالت میں ہے، بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے، مر رہا ہے، تو اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی کھا لے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں جو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں
کہ اس میں جو حالت ظاہری ہے اس میں عقل حرام کو عقل حرام کو عملاً حلال قرار دیا گیا. دلیل فلا اسم علیہ. اس سے پتہ یہ چلا فلا اسم کی قید بتا رہی ہے کہ عقل حرام یہ عملاً آپ کے لیے حلال ہے، لیکن عقیدتاً اور اعتقاداً پھر بھی حرام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. مغفرت کب ہوتی ہے؟ مغفرت بعد ذنب ہوتی ہے. آپ نے ذنب سمجھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذنب سمجھنے کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذنب کر رہا ہوں میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. تو یہ دو دلیلیں میں نے قرآن سے پیش کی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ امور محرمہ جو اقوال ہوں یا افعال ہوں، اکراہ اور اجبار یا مخمصہ اور اضطرار کی حالت میں قابل مواخذہ نہیں. اعتقاداً آپ پھر بھی ان کو حرام سمجھیں گے، اگرچہ عملاً وہ آپ کے لیے ان کی حرمت باقی نہیں رہتی، حرمت مبدل بحلت ہو جاتی ہے. ایک تو قاعدہ یہ سمجھیں. دوسری بات یہ سمجھے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے، علامہ ابن عابدین شامی تداوی بالمحرم کی بات کر رہے ہیں کہ حرام چیزوں کے ذریعے اگر انسان دوا کرتا ہے تو حرام چیزوں کے ذریعے دوا کرنے کا حکم کیا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت پیش کی ہے. عبارت یہ ہے، اختلف فی التداوی بالمحرم وظاہر المذہب المنع. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حرام چیز کے ذریعے اگر دوا کرتا ہے اس میں اختلاف ہے. ظاہر مذہب یعنی امام صاحب کا قول یہ ہے کہ ظاہر مذہب میں تداوی بالمحرم حرام ہے، تداوی بالمحرم منع ہے. تو ہمارا اصل جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیز سے بندہ دوا نہیں کر سکتا. در مختار کی اس عبارت کا مطلب امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تھوڑا سا آگے رد المحتار میں. النہایہ شرح الہدایہ علامہ حسام الدین سغناکی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں ففی النہایہ ان الذخیرہ یجوز ان علم فیہ شفاء ولم یعلم دواء آخر. حرام چیز سے دوا کرنا یہ جائز نہیں، ہاں اگر اس کے علاوہ اور کوئی دوا آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر حرام چیز سے دوا کرنے کی گنجائش ہے. اب دیکھیں دو عبارتیں سامنے آ گئی آپ کے. ظاہر مذہب کی عبارت یہ آئی کہ آپ نے حرام چیز سے آپ علاج نہیں کر سکتے، منع ہے. لیکن نہایہ کی عبارت سامنے آئی، اگر اضطراری حالت ہے اور انسان کو اس دوا کے علاوہ کوئی اور دوا معلوم نہیں ہوتی تو پھر تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے. تو گویا اب دو قول آپ کے سامنے آ گئے. ایک قول ہے تداوی بالمحرم حرام ہے، دوسری بات کہ تداوی بالمحرم بوقت ضرورت اور بوقت مخمصہ اور اضطرار اس کی گنجائش ہے اگر اس کے علاوہ اور کوئی دوائی آپ کو معلوم نہ ہو. ان دو عبارتوں کو سامنے رکھ کر غیر مقلد ایک اشکال پھر بھی کرتا ہے. اشکال یہ کرتا ہے کہ تداوی بالمحرم کے بارے میں امام صاحب کے دونوں قولوں میں تعارض ہے. پہلا قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم ناجائز ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم اگر ضرورت ہو، اس کے علاوہ دوا نہ ہو، حالت اضطرار ہو، مجبوری ہو تو جائز ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ناجائز ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے. دونوں اقوال میں تعارض ہے. ہم کہتے ہیں تعارض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں امام صاحب نے فرمایا تداوی بالمحرم ناجائز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ظن ہے، گمان ہے، یقین نہیں ہے کہ اس حرام میں شفا ہے، اس وقت تداوی بالمحرم ناجائز ہے. اور اگر آپ کا غلبہ ہے، گمان غالب ہے، یقین کامل ہے کہ واقعی اس کے کھانے سے جس طرح حاذق طبیب ہوا کرتے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ کھائے گا تو شفا پا جائے گا، اگر یہ صورت ہو کہ حکیم حاذق نے بتا دیا کہ اس حرام کے کھانے میں آپ کے لیے شفا ہے، اب اس کے لیے گنجائش ہے، تو پہلی چیز کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اور گنجائش کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے. اب دیکھیں واضح بات ہو گئی کہ تداوی بالمحرم کس وقت جائز ہے؟ جب اس کے علاوہ اور کوئی دوا نہ ہو اور حالت اضطراری ہو تو تداوی بالمحرم جائز ہے. ان دو عبارتوں سے ہمیں معلوم ہو گیا. غیر مقلد اس پر بھی ایک اشکال پیش کرتا ہے. اشکال یہ ہے کہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم جائز ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. امام ابو بکر البیہقی المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں نقل فرماتے حدیث مبارک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو تم پر حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر شفا نہیں رکھی. اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں حدیث مبارک میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی،
اور آپ کے امام کہتے ہیں کہ نہیں حرام میں شفا ہے، آپ کے اس قول کی وجہ سے آپ نے حدیث کی مخالفت کر ڈالی۔ حدیث کہتی ہے کہ شفا میں حرام میں شفا نہیں، آپ کے امام کہتے ہیں کہ حرام میں شفا ہے، تو آپ کے امام کا قول حدیث کے مخالف ہو گیا۔ بات سمجھے؟ اب اس کا جواب سمجھے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں امام کا قول یہ ایک اور زمانے پر معمول ہے، حدیث مبارک ایک اور زمانے پر معمول ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ حضرات پڑھ لکھ آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے دو چیزوں میں تعارض کے لیے وحدات ثمانیہ کا ہونا ضروری ہے۔ در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محل مول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام چیز سے جو تداوی ہے وہ حالت اضطرار کی بات ہے، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ حرام سے تداوی کرنا درست نہیں وہ حالت اختیار کی بات ہے۔ جب حالت ان کی اور ہے، حدیث میں حالت اور ہے، جب حالات میں فرق آ جاتا ہے تو کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ علاج مت کراؤ، مراد اس کی ہو کہ حالت صحت میں علاج مت کراؤ، اور دوسرا کہتا ہے حضرت علاج کرواؤ، مراد اس کی ہو حالت بیماری میں علاج کراؤ۔ آپ بتائیں دونوں میں تعارض ہے؟ دونوں میں تو تعارض نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں کہ تداوی بالمحرم وہ حالت اضطرار کی بات ہے، اور حدیث جو حرام چیز میں عدم شفا کی بات کرتی ہے یہ حالت اختیار کی بات ہے۔ سمجھ گئے؟ اس پر مزید ایک اشکال سمجھیں۔ اشکال اس پر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ ہے تھوڑا سا مغلق قسم کا اشکال ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اب اس کا یہ مطلق ہے، اور مطلق کا اطلاق ہر صفت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات اختیار میں بھی شفا نہیں رکھی اور حالات اضطرار میں بھی شفا نہیں رکھی۔ آپ کے امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے امام کہتے ہیں تداوی حالت اختیار میں ناجائز ہے، حالت اضطرار میں جائز ہے۔ تو آپ کے امام کی جو ایک شک ہے کہ حالت اختیار میں تداوی بالمحرم حرام ہے، وہ تو چلو حدیث کے موافق ہو گئی، لیکن آپ کے امام کے قول کی دوسری شک کہ حالت اضطرار میں تداوی بالمحرم جائز ہے، یہ حدیث مبارک کے خلاف ہے۔ تو آپ کے امام کا قول پھر بھی تو حدیث کے خلاف ہو گیا نا، یہ اشکال ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو سلام ہے کہ غیر مقلد حضرات امام صاحب کی عقل، فہم اور آپ کی فقہ کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، غیر مقلد حضرات اس کو نہیں سمجھ پائے۔ امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ حالت اضطرار میں تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے، اب اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب کے قول کے دو شکیں تھیں نا، اگر حالت اختیار ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ حالت اختیار میں تداوی بالمحرم ناجائز ہے، دلیل ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، یہ حدیث اس پر دلیل ہے۔ اور جب حالت اضطرار ہو جاتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں حالت اضطرار میں تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ امام صاحب کی فقاہت کو سلام۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب حالت اضطرار ہوتی ہے تو اب یہ جو کیا کر رہا ہے؟ تداوی بالمحرم کر رہا ہے، یہ محرم اس بندے کے حق میں محرم نہیں رہا۔ فمن اضطر غیر باغ کی دلیل سے یہ محرم مبدل حلت ہو گیا ہے، اب یہ اس کے حق میں حرام رہا ہی نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اضطرار کی حالت میں کوئی بندہ کسی محرم کو استعمال کرتا ہے تو وہ دراصل محرم کو نہیں، وہ اس کے حق میں محل ہوتا ہے، محلل ہوتا ہے، حلال شدہ ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کی فقاہت کو سلام۔ امام صاحب نے قرآن کو بھی لیا، امام صاحب نے حدیث کو بھی لیا۔ غیر مقلدین نہ قرآن کو سمجھے ہیں اور نہ حدیث کو سمجھے ہیں۔ تو دیکھیں وہ جو چیز آپ کے دیکھنے میں حرام سمجھی جا رہی تھی، جب حالت اضطرار آئی تو حالت اضطرار میں تو آپ کے حق میں حلال ہی رہی، حرام تھی ہی نہیں، لہذا آپ اس سے علاج کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب جو اضطراری والا قول پیش کرتے ہیں وہ بھی حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی عقل اور فہم عطا فرمائی تھی۔ امام سلمان بن مہران، یہ درمیان میں ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل اور فہم کتنی دور اندیش تھی۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے امام سلیمان بن مہران العامش رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 148 ہجری ان کے درس میں، یہ آپ کے استاد سے امام تھا، ان کے شاگرد تھے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا امام عامش کے پاس، اس کے پاس سوالات کا ایک بہت بڑا پرچہ تھا اور وہ سوالات امام صاحب سے کرتا گیا۔ امام صاحب نے جواب نہ دیے۔ امام صاحب ابو حنیفہ کی طرف لوٹے اور ان کو فرمانے لگے ابو حنیفہ اس بندے کے سوالات کے جواب دیں۔ یہ واقعہ آپ کو جامع بیان العلم و فضل ہی میں امام ابن عبد البر متوفہ 463 ہجری ان کی کتاب میں سند صحیح کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف پلٹے ہیں اور امام حنیفہ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ جب جواب سے فارغ ہوئے تو امام عامش فرمانے لگے کہ ابو حنیفہ آپ نے یہ مسائل کہاں سے نکالے ہیں؟ امام صاحب فرمانے لگے حضرت آپ نے جو فلاں وقت میں جو حدیثیں مجھے بیان فرمائی تھی، یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے نکالا، دوسرا مسئلہ اس حدیث سے نکالا، تیسرا مسئلہ اس حدیث سے نکالا۔ تمام وہ مسائل جو سائل نے پوچھے تھے امام صاحب نے ایک ایک کر کے پیش کیے اور جن احادیث سے ان کا جواب ڈھونڈا وہ حدیثیں بھی اپنے استاد کو ایک ایک کر کے سنا دیں۔ امام صاحب فرمانے لگے حسبک یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ بالکل بس ٹھہر جا۔ اور بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین۔ ابو حنیفہ ہم پنساری ہیں، ہم احادیث کو لینے والے ہیں، احادیث کی سند، احادیث کے متن میں ہم کھود و کرید کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی مثال ڈاکٹر کی سی ہے۔ ہم جو ہے کون ہیں؟ ہم تو صرف پنسار ہیں، کیمسٹ ہیں، اور آپ اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر ہیں۔ آپ کی مثال ڈاکٹر کی سی ہے اور ہماری مثال اسپیشلسٹ کی، ہماری مثال دواخانے والے پنساری کی سی ہے، لیکن آپ اس سے بھی بڑھ کر انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، اے ابو حنیفہ آپ فقیہ بھی ہیں بیک وقت محدث بھی ہیں۔ یہ امام صاحب کا اعجاز تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں شقوں پر حاوی ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف فرماتے، یہ بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے جہاں تشہد کی بات کی ہے۔ آپ ایک جگہ تشریف فرماتے، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے سوال یہ کیا کہ بواوین او بواوین، یہ سوال آپ سے کیا۔ آپ نے فرمایا بواوین۔ وہ بندہ دعا دے کر چلا گیا، بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، یہ دے کر چلا گیا۔ آپ کے شاگرد بیٹھے تھے، شاگردوں نے کہا حضرت استاد مکرم وہ بندہ جو سوال کر رہا تھا ہمیں سوال بھی سمجھ نہیں آیا اور جو آپ نے جواب دیا وہ جواب بھی سمجھ نہیں آیا، نہ جواب سمجھ آیا نہ سوال سمجھ آیا، اور اس نے جو آپ کو دعا دی ہے نا وہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ بتائیں تو یہ ماجرا کیا تھا؟ امام صاحب فرمانے لگے اس بندے نے مجھ سے سوال یہ کیا بواوین او بواوین، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہ بندہ مجھ سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ جو اتحیات ہیں، ایک اتحیات حضرت عبداللہ ابن مسعود والا، دوسرا حضرت ابو موسیٰ الاشعری والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود والے جو منقول ہے اتحیات اس میں دو واو ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری والا جو اتحیات منقول ہے اس میں ایک واو ہے۔ یہ بندہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا ایک واو والا اتحیات پڑھوں یا دو واو والا اتحیات پڑھوں؟ میں نے اس کو کہا بے واوین، دو واو والا اتحیات پڑھو۔ استاد جی ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی، بتائیں اس نے دعا کیا دی؟ امام صاحب فرمانے لگے اس نے مجھے دعا یہ دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، لا ولا میں جس طرح اللہ نے برکت دی آپ میں بھی خدا ایسے برکت دے۔ یہ لا ولا کیا چیز ہے؟ فرمایا سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زیتون کے درخت کی بات کی ہے کہ زیتون کے درخت میں اللہ نے برکت دی ہے، زیتون کا درخت لا شرقیہ ولا غربیہ۔ تو وہ شخص مجھے کہنا چاہتا تھا کہ زیتون میں اس اللہ تعالیٰ نے جس طرح برکت دی ہے لا شرقیہ لا غربیہ، نہ مشرقی رخ نہ مغربی رخ، اس بندے نے مجھے دعا دی ہے اے امام اللہ تعالیٰ آپ میں یوں برکت دے کہ جس طرح اس میں دی ہے وہ بھی لا شرقیہ ولا غربیہ، آپ جیسا امام بھی نہ مشرق میں ہو لا غربیہ نہ مغرب میں ہو۔ یہ اس بندے نے مجھے دعا دی ہے۔ اب دیکھیں وہ دقائق ہیں جو عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، امام صاحب نے کھول کے رکھ دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم و شان عقل اور فقہ سے سرفراز فرمایا ہے، تو آپ نے قرآن کریم کو لیا کہ جب
ایک چیز ظاہراً محرم ہے لیکن جو بندہ مضطر ہو مضطر کے حق میں وہ محرم رہتی نہیں ہے، لہذا حدیث کی دوسری شک بھی امام صاحب کے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو تمہید میں نے عرض کی ہے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں واضح ایک مرتبہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تداوی بالمحرم میں اصل موقف یہ ہے کہ حالات اختیار ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے، شفا موہوم ہو، یقینی نہ ہو تو ناجائز ہے، اور اگر حالت اضطرار ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوا آپ کو میسر نہ ہو اور معلوم یہ ہو کہ شفا اس میں کامل ہے اور شفا یقینی ہے، تو پھر تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے۔ یہ ہمارا احناف کا موقف ہے۔ اب آپ کی خدمت میں آپ ذرا اصل مسئلہ کی عبارت کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس پر کچھ عرض کرتا ہوں۔ رد المحتار میں جو عبارت موجود ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب ہدایہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی الفرغینانی، امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 593 ہجری، ان کی کتاب ہے کتاب التجنیس، وہاں سے ابن عابدین شابی نے ایک عبارت نقل کی ہے۔ عبارت کیا ہے؟ لو رعفا فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وعنفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا۔ یہ عبارت ہے اگر کسی بندے کی نکسیر بہہ پڑی، اس نے نکسیر کے خون سے اپنی پیشانی پر یا اپنی ناک پر اس نے سورۃ الفاتحہ لکھ ڈالی تو شفا کے حاصل کرنے کے لیے جائز ہے۔ غیر مقلد جب بھی عبارت پڑھیں گے، یہاں تک عبارت پڑھیں گے، اس جگہ سے آگے بالکل ان کو بریک لگ جاتی ہے۔ اب پوری عبارت آپ کے سامنے ہے۔ پوری عبارت یہ ہے وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً، اگر اس بندے کو پتہ ہو کہ ان محرمات کے کرنے سے، ان کا مرتکب ہونے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ ان علم فی شفاء لا باس بہ، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے خود فرمایا لیکن لم ينقل، لیکن اس میں شفا کا ہونا منقول نہیں۔ اب اس عبارت کو سمجھیں، جو آخری میں نے عبارت پڑھی ہے اس کو تھوڑا دقت کے ساتھ سمجھیں، مسئلہ بالکل واضح ہوگا۔ صاحب ہدایہ یہ فرمانا چاہتے ہیں ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، ان علم فیہ شفاء یہ ہے شرط، لا باس بہ یہ ہے جزا۔ یوں دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ان علم فیہ شفاء یہ ہو گیا مقدم، لا باس بہ یہ ہو گیا تالی۔ مقدم اور تالی، اور آپ حضرات جو منطق سے آشنا ہوں آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مقدم اور تالی میں جب نسبت ہو برابری کی، جب نسبت ہو تساوی کی، تو مقدم کے نہ ہونے سے تالی نہیں ہوتا، بالفاظ دیگر مقدم کے منتفی ہونے سے تالی منتفی ہو جاتا ہے، بالفاظ دیگر شرط کے نہ ہونے سے جزا نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ ایک مثال دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلوا ہوا ہے تو دن موجود ہوگا، ولیکن الشمس لیست بطالعۃ، آپ نے مقدم کی نفی کر دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ فالنہار لیس بموجود۔ جب ایک شرط ہو اور ایک جزا ہو اور نسبت تساوی ہو، یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا، اگر وہاں پر مقدم کی نفی کر دی جائے تو تالی کی خود بخود نفی ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب صاحب ہدایہ کی اس عبارت کو پورے طور پر دیکھا جائے، اصل عبارت یہ ہے ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر کسی بندے کو پتہ ہو، پتہ سے مراد علم یقین ہے کہ اس میں شفا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لا باس بہ، لیکن لم ينقل، لیکن شفا معلوم نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو بات تھی کہ یہاں پر ایک تھی مقدم اور ایک تھی تالی، مقدم کی جب نفی ہو گئی تو تالی کی خود بخود نفی ہو گئی۔ اب پوری عبارت یوں ہوگی ان علم فیہ شفاء، اگر اس بندے کو پتہ ہو کہ اس میں شفا ہے کتابت بالدم میں، لا باس بہ تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن لم ينقل، لیکن شفا کا کتابت بالدم میں ہونا یہ منقول نہیں ہے۔ جب آپ نے خود بخود نفی کر دی کس کی؟ مقدم کی، نفی کر دی کس کی؟ شرط کی، نفی کر دی کس کی؟ اول حصہ کی، تو ثانی حصہ لا باس بہ کی خود بخود نفی ہو گئی۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، احناف کے نزدیک کتابت بفاتحہ بالدم و بالبول یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، ہماری اس عبارت میں خود موجود ہے۔ اس پر میں قرآنی دو شاہد پیش کرتا ہوں، قرآنی شاہد۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں
قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ایک پیغمبر نے تحدی کے طور پر اپنی امت کو ایک چیلنج پیش کیا، اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، میں پیغمبر سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا، اس کی عبادت کرتا۔ اب دیکھیں، اب اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ مقدم بھی موجود ہے، تالی بھی موجود ہے۔ مقدم کی اسی آیت میں آگے نفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان رب السماوات والارض، اللہ کی ذات جو آسمان اور زمین کے پالنہار ہے وہ بیٹا ہونے سے پاک ہے۔ جب اللہ بیٹا ہونے سے پاک ہے تو پیغمبر بیٹے کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہی مطلب ہے، کیوں کہ جب آپ نے شرط کی نفی کر دی جزا کی بھی نفی ہوگی۔ مثال نمبر 2، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آسمان اور زمین میں اگر دو الہ ہوتے، الہی الہ ہوتے، لفسدتا، یہ دونوں کے دونوں برباد ہو جاتے۔ اب شرط ہے اور اس کی جزا ہے، برباد نہیں ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مقدم یا شرط ہے، شرط منتفی ہے اور اس کا انتفاع خود اسی عبارت میں موجود ہے۔ قرآن فرماتا ہے فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ رب العزت جو عرش کا رب ہے وہ اس سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا ایک اور الہ اس کا ہو اس بات سے پاک ہے۔ تو دیکھیں جب آپ نے شرط کی نفی کر دی تو پھر لفسدتا کی خود بخود نفی ہوگی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا آپ بات یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو صاحب ہدایہ نے مسئلے کے ضمن میں جو بات کی ہے اس میں خود ارشاد فرما دیا اگر اس کو شفا کا یقین ہے، یقین کامل ہے تو پھر لا باس بھی، لیکن لم ينکل، شفا منکور ہی نہیں ہے تو لا باس بھی نفی ہو جائے گا۔ لہذا خلاصہ اس کلام کے نکلا کہ ہماری اس پوری کی پوری عبارت میں شبہ بھی نہیں پڑتا اگر پوری عبارت کو پڑھا جائے کہ ہم کتابت بالفاتحہ، کتابت بالدم فاتحہ کے قائل ہوں یا کتابت بالبول کے قائل ہوں، ہمارے اوپر یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ جو احناف اتنی اہتمام اور قدر کرتے ہیں قرآن کریم کی کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کے بھی قائل نہ ہوں، ان پر یہ الزام ڈالنا یہ بہت بڑی خیانت ہوگی، بہت بڑی غداری ہوگی، بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا الزام ہوگا۔ بحمد اللہ تعالی احناف اس الزام سے بری ہیں۔ درمیان میں ایک اور بات میں سمجھتا چلوں، یہ جو ہماری بات تھی یہ تھی جواب تحقیقی، اب ہے جواب الزامی۔ یہ جواب الزامی ہم نے لیا ہے حضرت امین الملت رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر اسی عبارت کو پیش کرنے لگا کہ آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو خون کے ساتھ اور پیشاب کے ساتھ لکھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم تو بالکل جائز نہیں سمجھتے، ہم تو حرام کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ پاک چیز کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اس نے کہا حضرت پاک چیز ہو تو جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب ہے کنز الحقائق، علامہ وحید الزمان صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں والمنی طاہر وغسلہ وفرق الیابس منہ ازکا واولا وکذالک الدم غیر دم الحیض ورطوبۃ الفرج والخمر وبول الحیوانات غیر الخنزیر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے ابھی اقرار کیا پاک چیز کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے، ممانعت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں منی بھی پاک، آپ کے ہاں خون بھی پاک، آپ کے ہاں عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک، آپ کے ہاں شراب بھی پاک، آپ کے ہاں بول الحیوانات خنزیر کے علاوہ وہ بھی پاک۔ آپ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس پر اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا اچھا ہمارے فقہ میں یہ بھی موجود ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے اگر کتابت بالخون پر آپ ہمیں اتنا جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ کے یہاں پاک چیزیں ہیں اور آپ کے یہاں پاک چیز سے قرآن مجید لکھنا جائز ہے، تو اس کا مطلب ہی نکلا آپ دبی زبان میں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی فقہ اور آپ کے مسئلہ میں ان چیزوں کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے۔ الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وہ بات جو آپ ہم پر تھوپنا چاہتے تھے وہ بات خود آپ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ آپ کے ہاں کتا کے پیشاب اور کتا کے پاخانہ اس کی حرمت پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نزل الابرار اس میں موجود ہے وکذالک فی بول الکلب وخزائی، اسی طرح کتے کے پیشاب اور کتا کے پاخانہ میں اختلاف ہے۔ والحق انہ لا دلیل علی النجاسہ،
غیر مقلدوں کے ہاں حق بات یہ ہے کتے کے پیشاب اور کتا کے پاخانہ کی نجاست پر دلیل نہیں ہے۔ اب آپ دوسروں کی بات کرتے تھے، خود آپ کے گھر کی گواہی موجود ہو گئی، اور آپ حل پل الزام دیتے تھے آپ کے ہاں بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز ہے۔ ان کی کتاب ہے عرف الجادی، یہ میر نور الحسن خان صاحب ہیں، کنوجی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان کی کتاب میں بات موجود ہے محدث را مس مصحف جائز باشد، ایک بندہ جو بغیر وضو کے ہے اگر قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کے ہاں جائز ہے۔ تو آپ دوسروں کو الزام دیتے تھے لیکن وہ الزام آپ کے خود گلے میں پڑ گیا۔ تو خلاصہ اس اشکال کے جواب کا یہ نکلا کہ تداوی بالمحرم میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں ہمارا موقف کیا تھا وہ موقف ہم نے پیش کر دیا، اور اگر کوئی کہتا تو ہمارے علماء نے خود اس کی تردید کر دی ہے کہ تداوی بالمحرم کے ضمن میں قرآن کریم کی کتابت دم کے ساتھ یہ ہمارے ہاں لکھنا جائز نہیں۔ جو بندہ اس بات کے قائل ہوتا ہے یا ہم پر الزام لگاتا ہے اس کی یہ بات بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے، الزام محض ہے۔ احناف کا دامن اس سے بالکل بری ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھے، صفحہ نمبر 12 پر آ جائے، اعتراض نمبر 6 پر۔ اعتراض نمبر 6 کو پہلے سمجھ لیں، یہ وہ اعتراض ہے جو ان کے سٹیجوں سے برآمد ہوتا ہے۔ سٹیجوں پر جب بڑی بڑھ مارتے ہیں، عوام الناس کو بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ لیں، اعتراض یہ ہے کہ علامہ علاء الدین الحسکفی نے در مختار میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے، امام میں یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو۔ امام کی ایک صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہو ثم الاحسن زوجتن، امام اس کو بنایا جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب وہ اپنے جو مجلسیں ہیں، اپنے جو سٹیج ہیں اس پر بڑا زور سے ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حنفی لوگ امامت کے لیے مصلی پر آ جائیں سارے کے سارے، اور لوگ اپنی بیوی کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیں، میری بیوی کی یہ صفت ہے، اپنی بیوی کی خوبصورتیاں بیان شروع کر دیں۔ اگر فقہ حنفی پر عمل کرو گے بیویوں کو لائنوں میں لگانا پڑے گا اور نمائش کرنی پڑے گی کہ کس کی بیوی خوبصورت ہے۔ جس کی بیوی خوبصورت ہوگی کہیں کہ حضرت صاحب مصلی پر آ جائیں۔ اب ظاہری بات ہے عوام الناس بدکتی ہے اس اشکال سے کہ یار یہ کیسی بات ہے کہ امامت اس کو دی جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، بیوی کا اس میں کیا تعلق ہے؟ عبارت آپ کے سامنے ہے، اس عبارت کی میں تشریح عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس سے بات واضح ہوگی کہ غیر مقلدین جس طرح عقل سے آ رہی ہیں اس طرح محاورات ہمارے ماحول کے جو محاورات ہیں ان محاورات ماحول سے بھی آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ آپ یہ سمجھیں، پہلی بات یہ سمجھیں، ہمارے نزدیک امام کا پاک دامن اور عفیف ہونا یہ قابل قدر ہے اور قابل مدح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو عفیف بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، عورتوں کے پیچھے جانے والا نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ امامت کی اوصاف عالیہ میں سے ہے۔ ایک ہے نفس امامت کے شرائط، ایک ہے احقیت امامت کے شرائط۔ ہم بات کر رہے ہیں احقیت امامت کی، امامت کی احقیت کی بات کر رہے ہیں۔ احقیت امامت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام وہ ہونا چاہیے جو پاک دامن بھی ہو، امام وہ ہونا چاہیے جو شریف بھی ہو، اور شرافت اور پاک دامنی میں سب سے بنیادی چیز انسان کا نکاح والا ہونا ہے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، اس طرح صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے شباب اور جوانوں کو نکاح کی ترغیب دلوائی اور اس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، آنکھ کا بھی پردہ کرتا ہے اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت کی بھی نکاح حفاظت کرتا ہے۔ اب نکاح عزت اور عصمت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعْفَى لِعَدْمِ تَعَلُّقِ بِغَيْرِهَا، جب ایک بندہ نکاح کر لیتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بیوی کے ساتھ قائم رہتا ہے تو اس کی عزت میں اور عفت میں زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب اس کا تعلق بیوی کے ساتھ ہوگا، دائیں بائیں یہ بندہ منہ نہیں مارتا۔ تو ہم پہلی بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں امام کا عفیف ہونا حق امامت کی علامت ہے، اور عفیف کب ہوگا؟ بازروع حدیث عفیف تب ہوگا جب یہ بندہ نکاح کرے گا، چونکہ نکاح کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بحال رہتا ہے، مرد دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امام وہ بندہ بننا چاہیے جو عام لوگوں میں سے خیار ہو، اچھا ہو، بہتر بندوں کو آپ امام بنائیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان سرکم ان تقبل صلاتکم، اگر تم لوگوں کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ تمہاری
نمازیں خدا کے دربار میں قبول ہوں فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، تو تمہارے امام ایسے ہونے چاہیے جو تم میں بہترین موجود ہوں، اچھے لوگ امامت کرائیں۔ فَإِنَّهُمْ وُفُودُكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ امام ایسے ہیں جو اپنے مقتدیوں اور خدا کے درمیان ایک نمائندگی پیش کرتے ہیں، تو اپنا نمائندہ بہتر ہونا چاہیے۔ خیار کیا ہوتا ہے؟ خیار تیسری حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں۔ خیار کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مبارک جامع ترمذی میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین بندے وہ ہیں جن کا تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بیویوں سے تو اچھا تعلق رکھیں، اور تم میں سے بہترین میں ہوں کہ میں اپنی بیویوں سے اچھا تعلق رکھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب مجرب بات یہ ہے کہ جس بندے کی بیوی خوبصورت ہوگی، خوبصورت بیوی سے تعلق اچھا ہوگا، اور بیوی خدا نہ خاصہ خوبصورت نہ ہوئی تو شاید اس کا تعلق اس طرز کا نہ ہو جو خوبصورت بیوی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، مشکات میں روایت موجود ہے، حدیث مبارک میں ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل بعد تقوی اللہ خیر له من زوجۃ صالحۃ، تقوی خداوندی کے بعد دنیا میں سب سے بہترین چیز جو کوئی بندہ مومن استفادہ کے لیے منتخب کرتا ہے وہ زوجہ صالحہ ہے۔ فرمایا ان امرہا اطاعتہ، جب اس کو حکم کرتا ہے تو حکم کی پیروی کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب محترمہ کی طرف دیکھتا ہے تو محترموں کو خوش کر دیتی ہے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا، اگر اس کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے أَبَرَّتْهُ، قسم کو پورا کرتی ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْ فی نفسہا و مالہ، اگر خاوند کہیں چلا جاتا ہے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بہترین عورت کا ملنا یہ انسان کے اس کے ساتھ تعلق کی اور اس کی خوشی کی بہت بڑی دلیل ہے اور اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب یہ جو آپ نے لفظ پڑھا ان نظر الیہا سرت ہو، کہ جب خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو اس کو خوش کر دے گی، اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان المحدثین ہیں، ان کی وفات 1014 ہجری میں ہے۔ آپ اپنی کتاب مرقات میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اس کی تشریح کرتے ہوئے اے جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِیرَتِهَا، کہ ایسا ہوگا خاوند جب اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو بیوی اپنے حسن صورت اور اپنے حسن سیرت کی وجہ سے اپنے خاوند کو خوش کر دے دی، وَلُطْفِ مُعَاشْرَتِهِ وَمُبَاشِرَتِهِ، کہ اس کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ان 3-4 احادیث جو ہم نے پیش کی ہیں، ان سے مقدمات کو جوڑتے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے امام وہ بندہ بنے کہ جو بندہ عفیف اور پاک دامن ہو۔ عفت اور پاک دامنی کی بنیاد نکاح ہے۔ نمبر 2، امامت وہ کرائے جو تم میں سے بہترین ہو۔ بہتر کون ہوتا ہے کہ جو خیار امت ہو۔ خیار امت کون ہوتا ہے؟ تعلق بیوی سے اچھا ہو، بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ وہ کب خوش ہوگا؟ بیوی جب خوبصورت ہوگی۔ تو ہم نے جو اپنی گفتگو کی ہے، ان تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ امامت اس بندے کو کرانی چاہیے جو پاک دامن ہو۔ ہماری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام وہ بندہ بنے، امامت اس شخص کو کرانی چاہیے جو پاک دامن ہو اور عفیف ہو، وہ دائیں بائیں عورتوں کے پیچھے پھرنے والا نہ ہو بلکہ اپنے گھر ہی خوش رہنے والا ہو۔ ایسا بندہ امام بننا چاہیے۔ اس کے لیے محاورہ ایسا بولا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فلان کثیر الرماد، زید کثیر الرماد، زید ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کیری بہت ہے، راکھ بہت ہے، خاکستر بہت ہے۔ اب آپ بتائیے کس طرز کی مدح ہے؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کو کہہ دیا کہ فلاں کے گھر میں کیری، فلاں کے گھر میں خاکستر بہت زیادہ ہے، یہ کس طرز کی مدح ہے؟ اصل میں آپ لفظ کیری سے کہنا یہ چاہتے ہیں اس کے گھر میں خاکستر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں۔ لکڑیاں زیادہ کیوں جلتی ہیں؟ کھانا زیادہ پکتا ہے۔ کھانا زیادہ کیوں پکتا ہے؟ کہ مہمان آتے ہیں۔ مہمان کیوں آتا ہے؟ کہ فلاں سخی بہت ہے۔ سخاوت کو آپ نے پیش کرنے کے لیے آپ نے منتہا کو پیش کر دیا، تو یہ بہت بڑا کنایہ ہوتا ہے، اور کنایات جو ہوتے ہیں وہ اہل عقل، اشارات اہل عقل کے لیے ہوا کرتے ہیں،
تو صاحب ہدایہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں ثم الاحسن زوجتن سے کہ بیوی خوبصورت ہو. کیا مطلب؟ خوبصورت بیوی ہوگی، دیکھے گا خوش ہوگا. جب خوشی ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ تعلق بہتر ہوگا. تعلق بہتر ہوگا تو کیا حاصل ہوگا؟ خیار امت ہوگا. خیار امت ہوگا تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھائے گا تو نماز زیادہ قبول ہوگی. ہم نے دیکھے کنائے کی طرح اس طرح بات کر رہا تھا، آپ نے اس کو ملا کے دنیا کے سامنے ایسے پیش کر دیا. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو حضرات ہیں وہ کس بات کو کس ڈھنگ میں اور آسانی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے لفظ ایسا بولا، اس لفظ کے ضمن میں ہم نے 4 احادیث مبارکہ پیش کر دیں. تو ہمارے مسئلے کی بنیاد احادیث مبارکہ پر ہے، ہمارے مسئلے کی بنیاد غیر مقلدین کی طرح ڈھنگوسلے پر نہیں ہے. آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. استاد مکرم ایک جگہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک چٹ آئی. چٹ میں یہی مسئلہ تھا کہ حنفی کیسے لوگ ہیں، کیسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنے مسئلے لکھتے ہیں امام اس بندے کو بنایا جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. کیا امام کی بیوی چیک کریں گے؟ یہ مسئلہ تھا. استاد مکرم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب یہ نہیں دیا، میں نے جواب اور دیا. ہر معاملے کی جو اور ہر علاقے کی ہر مجلس کی جو آداب ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوا کرتے ہیں. بعض جگہ آپ کو نرمی دکھانی پڑتی ہے، بعض مرتبہ آپ کو گرمی دکھانی پڑتی ہے. نرمی کے مواقع الگ ہوا کرتے ہیں اور گرمی کے مواقع الگ ہوا کرتے ہیں. استاد مکرم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں راہ اعتدال بہت کم ہو چکا ہے. ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں اگر گرم ہے غیروں کے لیے بھی گرم ہے، اپنوں کے لیے بھی گرم ہے، اور اگر نرم ہے اپنوں کے لیے بھی نرم ہے، غیروں کے لیے بھی نرم ہے. تو اعتدال نہیں ہے، اعتدال ہی ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے نرم ہو اور غیروں کے لیے گرم ہو. یہ اعتدال ہونا چاہیے. اگر غیروں کے لیے بھی آپ نرم بن گئے تو پھر اس کو اعتدال نہیں کہا کرتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آتے ہیں عمرہ کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ آپ چکر جو کاٹ رہے ہو بیت اللہ کے، آپ نے رمل کرنا ہے. رمل کیا مطلب؟ آپ نے اکڑ اکڑ کر چلنا ہے. عاجزی اور انکساری دیگر تمام جگہوں پر ہو لیکن خانہ کعبہ میں عاجزی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن پیغمبر پاک یہ فرما رہے نہیں، آپ نے اکڑ کر چلنا. کیوں؟ اب آپ کے سامنے غیر ہے، آپ کے سامنے غیر ہے، آپ کے سامنے اپنا نہیں ہے. یہاں پر آپ کو وہ لوگ یہ نہ کہہ ڈالیں کہ محمد کے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو بخار نے ڈھال کر ڈالا ہے. نہیں، فرمایا کہ جب آپ نے چکر کاٹنے ہیں تو آپ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد کا غلام آ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے غیروں کے لیے گرم ہونا ہے، ہر وقت نرم نہیں ہونا. صحابی رسول ہیں، میدان جنگ جیت لیا ہے، میدان جنگ جیتنے کے بعد ہاتھ میں تلوار اکڑ اکڑ کر چل رہے، اکڑ اکڑ کر. ایک صحابی نے حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ کیسی چلتا ہے؟ یہ چال تو تکبرانہ چال ہے، متکبرانہ چال خدا کو تو محبوب نہیں ہے. فرمایا اس کے بارے میں یہ بات نہ کہو. اس کی آج جو تکبر والا چال ہے، اس کی جو یہ چلن ہے آج خدا کے دربار میں بہت زیادہ محبوب ہے. اس کا تکبر والی چال کیوں؟ یہ غیر کو دکھا رہا ہے کہ واقعی محمد کے غلام ڈٹ رہے ہیں، محمد کے غلام پیچھے ہٹ نہیں رہے. تو ہر جگہ نرم ہو جائیں، ہر جگہ گرم ہو جائیں، یہ پالیسی چھوڑ جائے. راہ اعتدال یہ ہے، اپنوں کے لیے آپ نے نرم ہونا ہے، غیروں کے لیے آپ نے گرم ہونا ہے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپ نے باطل کے لیے ہمیشہ فولاد بن کر رہنا ہے. چٹ آئی کہ آپ کا امام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو. استاد جی فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رس نگاہ بھی عطا فرمائی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور رس بہت تھے، صاحب نظر بہت تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا کہ قرب قیامت میں ایک فرقہ ایسا آئے گا جو اپنی عورتیں دے گا، لڑکیاں پیش کرے گا کہ اپنا مسلک تبدیل کرو اور یہ لڑکی لے لو. امام صاحب فرمانے لگے ان کے ہاتھے نہ چڑھنا، تمہیں چاہیے بیوی اپنی خوبصورت ہو، غیر کی بیوی دیکھ کر اس طرف نہ چلے جانا. اس لیے امام فرماتے ہیں ثم الاحسن زوجۃ. فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا ہمارے عوام کھلکھلا اٹھی، غیر مقلد بکھلا اٹھا. اب کیا جواب دے اس کا؟ اور استاد جی فرماتے ہیں کہ 2-3 جگہوں پر چٹ آئی، اب یہ چٹ نہیں آتی. اور اس کے ساتھ استاد جی فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر غیر مقلد شوشہ چھوڑتے ہیں. فلاں بندہ تھا، دلائل دیکھ کر وہ مقلد سے غیر مقلد ہو گیا. فلاں بندہ تھا، اس نے دلیل دیکھی، اہل حدیث کی حقانیت دیکھی. استاد جی فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے بارے مجھے بتایا اور مجھے پتا تھا کہ واقعی جب یہ مقلد تھا اس کی ایک بیوی تھی، جب یہ غیر مقلد بنا اس کی 2 بیویاں تھیں. مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی اس نے کون سی دلیل دیکھی ہے کہ مقلد سے غیر مقلد ہوا ہے. آئندہ
غیر مقلدوں کو کہہ دو کہ آئندہ آپ نے اگر کوئی جلسہ کرنا ہے کہ ہمارا عالم آئے گا فلاں دلیل دے گا فلاں دلیل دے گا، تم اشتہار لکھو، اشتہار پر دلیل بھی لکھ دیا کرو، اور اگر دلیل لکھ نہ سکو تو کم از کم فوٹو دے دیا کرو کہ یہ دلیل ہے۔ اس دلیل کو دے کر، اور آپ واقع حیران ہو گئے، میں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا، کئی ایسے لوگ ہیں غیر مقلد بنے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کو مسجد دی گئی یا ان کو دلیل دی گئی، بس دلیل دی ہے اور دلیل سے وہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک آدمی، میں نام نہیں لیتا، کراچی میں ایک بندہ ہے، چل رہا ہے کہ وہ غیر مقلد ہوا ہے، حقانیت اہل حدیث کو اس نے قبول کر لیا ہے اور دلیل قبول کیا ہے۔ واقعی اس کو آپ اگر تھوڑا سا جو قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ اگر دیکھیں تو واقعی پہلے اس کے پاس ایک دلیل تھی، غیر مقلد ہونے کے بعد 2 دلیلیں ہیں۔ تو دلیلیں جو اس قسم کی دے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ غیر کی بیوی دیکھ کر، غیر کی عورت دیکھ کر آپ مسلک چینج نہ کریں۔ اے حنفیو، ثم الاحسن زوجۃ، تمہاری اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو خیر، میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں پیش کی ہیں، دونوں اشکالات جو فقہ حنفی پر ہوتے ہیں ان کے دلائل کے ساتھ ہم نے جواب دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف کی سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اور نظریات پر جو اشکالات، اعتراضات اور شبہات پیش کی جاتے ہیں، دلائل کے ساتھ ان کا جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔